سرکار بغداد کی زندگی آپ دیکھیں، ماں کی شان کیا ہے، جس نے کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. کیا آج کسی عورت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے علم میں کوئی ایسی عورت ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہ ہو؟ اتنی پارسا کہ جس نے کبھی بھی کسی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہ سنی، اور ایسی پاک خاتون کہ جس نے پوری زندگی شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہ بولا. جب ماں ایسی ہوتی ہے تب بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیٹا دیکھیں، آپ نے بچپن سے آج تک سنا ہے عالم ارواح میں بھی ولی، ماں کے شکم میں بھی ولی، اور جب دنیا میں آئے تب بھی ولی. یہ بچپن کی کہانی. آپ کی دودھ پلانے والی امی جوانی میں آپ کے پاس آئی، کہتی ہے عبد القادر ایک سوال رہ گیا تھا وہ پوچھنا ہے. پوچھو امی، کیا بات ہے؟ کہا جب بچپن میں تم میری گود میں ہوتے تھے اچانک غائب ہو جاتے تھے، کہاں چلے جاتے تھے؟ پوچھنے آئی. فرمانے لگے مسکرا کے، امی جب میں تیری گود سے غائب ہوتا تھا نا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. کب؟ دودھ پینے کی عمر میں. سمجھ رہے نہیں یہ بات؟ کس عمر میں؟ سمجھ رہے تو بولے ورنہ سلام پڑھ لیں. کس عمر میں؟ دودھ پینے کی عمر میں. کاش آزادے یہ پتا کرنا ہے کہ دودھ پینے کی عمر میں سورج میں چلے جاتے تھے کہ اب بھی جا سکتے ہو. تم مسکرایا بغداد والا پیر، کہنے لگے امی وہ بچپنا تھا، آج عبد القادر کی جوانی ہے. کیا مطلب؟ کامی وہ بچپن تھا جو میں سورج کے اندر آ جاتا تھا، اب سورج میں طاقت نہیں عبد القادر کو اپنے اندر لے سکے. اب کہتے امی اگر ایسے 1000 سورج بھی آ جائے تو عبد القادر کے سینے میں دفن ہو کے رہ جائیں گے. اب رب نے عبد القادر کو وہ کمال بخشا. یہ عبد القادر کے بچپن کی کہانی ہے. جب عمر 14 سے 18 برس کی ہوئی اور پڑھنے کے لیے نکلے، پھر ماں کی پرورش دیکھیں. اب بچپن نہیں تھا، سمجھدار تھے، جوانی کی دہلیز پہ قدم تھا اور ابتدائی علوم حاصل کر چکے اپنے گھر میں. گھر سے نکل رہے ہیں تو ماں کے جملے کیا تھے؟ عبد القادر ایک وعدہ کر کے جا. امی کون سا وعدہ؟ کا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو ماں کی گود سے اچھال مار کے سورج میں چلا جاتا ہو، آج جوانی میں ماں کہہ رہی ہے عبد القادر وعدہ کر جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا وہ ماں بھی عبد القادر جیلانی کی ماں تھی. وہ صرف بیٹے کو نہیں، وہ راستے میں ملنے والے ڈاکوؤں کو بھی دیکھ رہی تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا چور چوری کریں گے، انہیں یہ بھی پتا تھا قافلہ لوٹا جائے گا. بیٹے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے ماں نے وعدہ کیا عبد القادر وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. بڑے پیر نے وعدہ لیا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، سب کو لوٹا گیا. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، کچھ بتانا چاہتا ہوں. جب ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں. کہا ہے کدھر؟ کہا میری شیروانی کے اندر ہے. صدری کا بند توڑا جاتا ہے، سونے کے سکے کھن کھن گرے. سردار نے کہا تھا جھوٹ بول دیتے تو بچ جاتے. بغداد والے نے کہا تھا اگر جھوٹ بولتا سونا تو بچ جاتا، لیکن ماں کی زبان سے کیا ہوا وعدہ وہ تو ٹوٹ جاتا. عبد القادر 1000 سکے اٹھا سکتا ہے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. میں رکے بات کروں. آج ہم اپنے بیٹے کو 10 روپے دیتے ہیں، بیٹے جاؤ بازار سے دھنیا لے آنے، 3 روپے کی مرچ لے آنے، ہے نا. 10 روپے کا سودا بتا کے بھیج دیا. بچہ گیا جا سارا سامان بھی لے آیا، 10 روپے بھی بچا لایا. 10 روپے بھی بچا لایا. ہو سکتا ہے دکاندار کی نظر ادھر ادھر ہو، لا کے سامان بھی دیا، 10 روپے بھی دیے. امی کہتی پیسے؟
امی اسے پتہ ہی نہیں چلا میں لے کے آ گیا. آج کی ماں کہتی ہے میرا گڈو ہوشیار ہو گیا. جی حق بات. پھر کل چل کے یہی گڈو ڈاکو سلطان بنتا ہے. پھر مقدمے ہوتے صحیح بات. پھر جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں. جب ایک دانہ حرام کا داڑ کو لگ جاتا ہے پھر زندگی بھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. حق بات. مشکل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے. بے شک حق بات ہے. جو ہمارا بیٹا 25 سال میں پولیس کے ہاتھ آیا نا یہ پہلی غلطی نہیں تھی. پہلی غلطی نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے. امیر المومنین فاروق اعظم وہ عمر جس کے دور خلافت میں شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے. آج اسلام کی تاریخ بتانے کے لیے لوگ ہمیں سلطانوں کی کہانی سناتے ہمیں بادشاہوں کی کہانی سناتے. اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی کہانی پڑھو. نبی کے صدیق اکبر کا دور دیکھو تب پتہ چلے گا اسلام کیا ہے. فاروق اعظم بیٹھے نا شیر بکری کو ایک جگہ دیکھا لوگوں میں تذکرے ہوئے ڈر نہیں رہی بکری کو ڈر نہیں لگ رہا شیر کے ساتھ کھڑی ہے. اس نے کہا منہ بند کر پتہ نہیں ہے کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا. زندہ باد. یہ حضور کے غلاموں کی پاور ہے اور اسے اسلام کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا حضرت فاروق اعظم کا دور خلاف ایک شخص پکڑا گیا. آپ نے حکم دیا چوری کرتے ہوئے بندہ پکڑا گیا. حکم ہوا ہاتھ کاٹ رونے لگا. امیر المومنین معاف کر دیں پہلی بار چوری کی ہے. فرمانے لگے اب جھوٹ کے بدلے کوڑے بھی لگاؤ. کہا جھوٹ کیا بولا. آپ کہتے ظالم رب اتنا کریم ہے پہلی غلطی پہ تو بندے کے وہ پردے ڈال دیتا ہے. پہلی غلطی پہ تو بندہ پکڑا ہی نہیں جاتا. یہ رب کے کرم کے خلاف ہے. تو جھوٹ بول تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارا بچہ جو 25 سال میں جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا نا یہ پہلی غلطی نہیں اس نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں. بے شک. ہمیں اپنے بچوں کو ایسے پروان چڑھانا 10 روپے بھی لے آئے گڈو ہوشیار ہو گیا. گڈو ہوشیار نہیں گڈو چور ہو گیا. ماں پہ لازم تھا پہلے دن تھپڑ مار کے واپس کر کے کہتی جا یہ واپس کر کے آ. ہمیں حرام کا ایک پتا بھی نہیں چاہیے. آج یہ تربیت دینے والی مائیں ملے بھی کہاں سے کیونکہ ہم نے بہویں جو ڈھونڈی ہے نا وہ ایم اے ڈھونڈی ہے LLB ڈھونڈی ہے. ہم نے کنیز فاطمہ ڈھونڈی ہی نہیں. کاش ہم نے کنیز فاطمہ دیکھی ہوتی تو گود آپ کی بیٹی کی ہوتی آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دنیا بھاگ نہیں رہی ہے اسی طرح. نشہ نہیں چلا ایک نشہ ہے. مولانا دعا کریو میری بیٹی LLB کر رہی ہے معاف کیجئے گا ایسی ڈگری جو ذلیل کر دے منہ پہ مار دو. وہ ڈگری لاؤ جو دنیا میں بھی عزت عطا کرے آخرت میں بھی عزت. بے شک سبحان اللہ. قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا. غلط نہیں ہو گیا. قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا. سب کو شوق لگا ہے. 2 چیزوں سے قوم برباد ہو گئی ایک ٹیوشن اور دوسری آن لائن تعلیم. پورا ہندوستان رو رہا ہے ارتداد کی بیماری کو دیکھ کر کے. سب کہہ رہے ہیں سب سے بات کرو مولویوں روکو. ایک مولوی کسے روکے. مولوی کے کہنے کا انتظار نہ کر اپنے گھر کا خود مولوی بن جا. اپنے گھر کا خود مولوی بن اور اپنی بیٹی سے کہے ہمیں وہ ڈگری نہیں چاہیے جو ذلیل کر کے ملے ہمیں وہ ڈگری چاہیے جو عزتیں عطا کرتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس بیماری کی بھی ایک وجہ ہے. برا تو نہیں لگ رہا آپ کو. لگے تو خاک سے لگے. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بے شک حق بات ہے. پرواہ نہیں ہے. بہت اچھا مفتی صاحب. کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے کتنے نہیں کہیں گے. صحیح بات. پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. 365 دن میں 400 تقریریں کرتے کمی نہیں ہے. مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں بدل تو یہ آگ کیوں لگی ہے. یہ آگ اس لیے لگ رہی ہے جو یہ بھوک لگی ہے نا لوگوں کو کہ بیٹی ڈگری ہولڈر ہونی چاہیے. اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ جب ہم رشتہ دیکھنے گئے نا
تو اگر کسی غریب نے کہا میری بیٹی نے قرآن پڑھ رکھا ہے تو بغیرت سامنے سے کہہ رہا بس قرآن، بس قرآن، تو نے اسے بس سمجھا ہے، یہ سب ہے. بے شک حق بات. جسے بس کہہ رہا ہے یہ سب ہے. جی حق بات. بہت اچھا. بس قرآن نہیں جمے. ہمارے بیٹے نے کہا پڑھی لکھی ہونی چاہیے، تو کسے پڑھا لکھا کہتا ہے؟ جاؤ چیلنج کرتا ہوں، اگر دنیاوی تعلیم سے معاشرے سدھرتے نا تو پھر ابو جہل گمراہ نہیں رہتا. دنیاوی تعلیم اس کے پاس تھی، دین نہیں تھا. جی حق بات. معاشرے جو سدھرتے وہ اسلامی تعلیم سے سدھرتے. لگتا ہے کسی کو بری لگتی ہو، لگے برداشت کر لو، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. جی جی حق بات. اور جو کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکتا پھر اس کا علاج گولیوں سے نہیں، اس کا علاج آپریشن سے ہوتا ہے. اس لیے کڑوی دوا برداشت اور کھانے کے عادی بنو. یہ جو آگ لگی نا گیا رشتہ کرنے کے لیے، کیا پڑھا ہے؟ بیٹی ہماری میلاد پڑھی ہوئی ہے. ایک لیول تھا اردو کا، بچی میلاد پڑھ لیتی تھی، قرآن پڑھ لیتی تھی، تو ہمارے اسلاف کہتے تھے بہت پڑھ گئی. آج کل بس اسکول نہیں پڑھی ہے، ہائی اسکول تو کیا ہی ہوگا، بی اے تو کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ نوکری کرائے گا، اس کی کمائی کھائے گا. بغیرت ہوتے جو عورتوں کی کمائی کھاتے، غیرت والے وہ مرد ہوتے جو اپنی کمائی بیٹیوں کو کھلایا. یہ مزاج بن گئے ہمارے کہ نہیں ہمارا لڑکا کہتا بی اے پاس ہونی چاہیے. خدا کی قسم بی اے پاس نہ ڈھونڈ، آگ لگ گئی ہے معاشرے پر. آج جب بغیرتی ہماری نسلوں میں آ گئی ہے، اس کو نشہ، اس کو ہوا دینے والے ہم جیسے چند لوگ ہوتے ہیں. جب بیٹوں کے لیے ڈگری ہولڈر تلاش کرتے ہیں، جب کسی کے دروازے سے رشتہ پلٹ جاتا ہے، کروٹ والا سوچ لیتا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ لوٹ گیا ہے، اپنی بیٹی کو ہائی اسکول ضرور کرانا ہے. مجھے بتا تو صحیح، چل ہائی اسکول کرا، آئی ایس آئی پی ایس بیٹی کو بنا. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بتاؤ تو صحیح. بلڈنگوں میں تم ٹائلس لگانے والوں، مکانوں میں پتھر لگانے والوں، مزاروں کے گنبد بنانے والوں، کلش لگا کر کے لاکھوں کی چادریں چڑھانے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے بیٹیوں کے لیے کوئی حیا کا اسکول کھولا کہ نہیں، کوئی ایک پردے والا کالج بنایا کہ نہیں، تم نے اپنی بچیوں کے لیے کوئی تعلیم کے لیے ایسی کوئی ادارہ بنایا کہ نہیں. کیا تمہیں پتا ہے تمہاری بچیاں جہاں جاتی ہیں، میں نے تمہاری بچیوں کو برا نہیں کہتا، لیکن جانتے ہو تیری بچی حیا والی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی کروٹ میں بیٹھی ہے وہ مرد بے حیا ہے، جس کے بغل میں بیٹھی ہے وہ لڑکا بے غیرت ہے. اور یاد رکھیے گا ماحول کو دیکھ کر کے لوگوں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چند دن کی رونق کے لیے تم نے ذرا سے نام و نمود کے لیے کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس نے باپ کے منہ پہ کالی کوٹ دیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ لے آؤ، وہ عزت جو بھاگنے سے پہلے تھی وہ بھاگنے کے بعد تیرے گھر میں آ نہیں سکتی. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کوئی بات ماشاءاللہ زندہ باد. کتنے ویڈیوز وائرل ہوئے ٹیوشن کے نام پہ بچیوں کا استعمال. ہاں، اور ٹیوشن پڑھانے اور بیٹھانے کا سسٹم، ایک لڑکی دو لڑکوں کے بیچ میں بیٹھائی جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی. کسی کی بھاگ جائے تو مجرم مولوی. بدلو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، بے شک حق بات. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. ختم کرو کہ بہو ایل ایل بی چاہیے، یہ شرط لگاؤ بہو ہمیں کنیز فاطمہ زہرا چاہیے. مانگو، کر کے لائے ایل ایل بی، 4 دن بعد بھوت آ گئے اس کے. کوئی کہہ رہے آپ کو چوچا لے جاؤ نیر میں نہلا کے لا، کوئی کہہ رہا چھوٹے بڑے سرکار پہ لے جاؤ 2-4 لٹھوں میں ٹھیک ہو جائے گی. لیکن 6 مہینے پڑی رہی، کہہ رہے سب میں گھما لے بھوت ہی نہیں اترے. میں کھل کے کہتا ہوں بھوت اس کے اترے جس پہ چڑھے ہوں، جو خود بھوت نہیں ہو اس کا بھوت نہیں اترا کر. صحیح بات ہے، حق بات. بھائی رویے بدلو، 3 بار بہو تلاش کرو.
دیندار. قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری بیٹی نے LLB کیا تھا کہ نہیں، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا تو نے بیٹی کو قرآن پڑھایا تھا کہ نہیں، تو نے بیٹی کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائی تھی کہ نہیں، تو نے بیٹی کو دین دیا تھا کہ نہیں. اور سب سے اچھی زندگی خدا کی قسم وہ اسلامی زندگی ہے. اسلامی زندگی یہ تو سارے فرقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت میں بندے کو آگے کھڑا کر کے اس وقت تک نہیں ہلنے دے گا جب تک حساب نہ لے لے گا. بے شک بے شک. سب کا عقیدہ ہی سے بریلویوں کا نہیں، سب اس بات سے متفق ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا خیال کرو اور گمان کرو. ہماری زندگی چوراہوں پہ کٹی، ہماری زندگی عیش و عشرت میں کٹی، ہوٹلوں میں کٹی. اللہ قیامت میں پوچھے گا دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، حساب مشکل ہو جائے گا. اور جس کی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں کٹ گئی اس سے رب پوچھے گا بتا کدھر زندگی کٹی، کہے گا اور کہے گی آدھی زندگی قرآن پڑھنے میں گزار آئی ہوں، آدھی زندگی قرآن پڑھانے میں گزار آئی. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس سے بہتر جواب کیا ہو، اس سے بہتر جواب کیا ہو. لیکن نشہ چڑھا ہے، مکھیا کی بیٹی ہے LLB کر رہی ہے. وہ بھائی کئی لوگ تو یہ پتا خالد بھائی کیا کہتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کے بارے میں بول رہے ہو. اللہ کا شکر ہے بھروسہ بیٹیوں پہ، وہی آگ لگاتے جن پہ بھروسہ ہوتا ہے. صحیح بات صحیح بات. ہاں بہت مسئلہ ہے. آگ وہی لگاتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے. جس پہ اعتماد نہیں اس پہ تو آدمی الرٹ رہتا ہے. جس پہ بھروسہ ہے وہی، وہ کہا تھا نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. آگ وہی لگاتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، برا نہ مانو، ہم نے تعلیم کے نام پہ بچیاں آزاد کر دی. میرے نبی وصال کا وقت ہے، آواز دی یا فاطمہ، جی بابا دوڑ کے آ گیا، ہاتھ پکڑا بیٹی کا. فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی. اللہ. سیدہ رونے لگ گئی. باپ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے. خاتون جنت حضور کے جگر کا ٹکڑا، وہ جسے میرا نبی سب سے زیادہ پیار کرے، جس نے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ وقت گزارا، وہ بیٹی. آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد زندگی اور پردے کا کیا حال ہوگا. رو کے کہتی ابا تیرے بغیر تو جینے کا تصور ہی نہیں. فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں. ابا مجھے لگتا ہی نہیں میں آپ کے بغیر زندہ بھی رہ پاؤں گی کہ نہیں. خدا کی قسم یہ بیٹی ہوتی ہے. آج بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے خدا را بیٹیوں کے ساتھ نہ انصافی نہ کرو. انصاف یہ نہیں کہ انہیں تعلیم کے نام پہ آوارہ کر دو، انہیں علم کے نام پہ آزاد چھوڑ دو. انصاف یہ ہے کہ انہیں نکاح کے بعد بھی سینے سے لگا کے رکھا کرو. بے شک بات. یہ انصاف. ہم نے غلطیاں کی اور بہت غلطی کرتے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹی کا حق کھا کے اگر حج کرنے بھی جائے گا نا اللہ منہ پہ مار دے گا. کہے گا بیٹی کا حق کھا کے میرے پاس آیا، مجھے تیری شکل بھی گوارا نہیں، لوٹ جا، نہیں چاہیے تیرے سجدے اور تیری عبادتیں. وہ بھائی بہت ستم ہم کرتے. بیٹی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، رحمت خدا کی. بیٹے آتے ہیں، اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے. میں بیٹوں کا مخالف نہیں، بیٹے بھی بڑی چیز ہے کیونکہ اس سے نسل اور انسان کے نسب کا چراغ روشن ہوتا ہے. بڑی چیز ہے، لیکن بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے. بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے. بیٹا آتا ہے نا رب کی طرف سے پیغام لا کے کہتا ہے سن، حکم ہوتا رب کی طرف سے اپنے لیے بھی کمانا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کمانا. اور جب بیٹی آتی ہے تو آ کے کہتی ہے ابا اکیلی نہیں آئی ہوں، ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی ہوں. سبحان اللہ. اور ایک خوشخبری لے کے آئی ہے. رب نے سلام بھی بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے. اس نے کہا ہے جا میں تیری روزی کا بھی انتظام کروں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام کروں گا. بابا زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. کئی بار جن بیٹیوں کی پیدائش میں باپ کا منہ لٹک جاتا ہے نا وہی باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے. رابعہ بصریہ بیٹی بھی تو ہے، پڑھے نا تاریخ. خاتون جنت بیٹی تو ہے، زینب بیٹی ہی تو ہے. ان کی تاریخیں پڑھیں، کبھی کبھی بیٹیاں دنیا میں نام روشن کر جاتی ہیں.
آپ اگر سمجھ سکیں تو سمجھیں، نبوت کا تاج بھلے رب نے مرد کے سر پہ رکھا ہے، لیکن نبی کو ماں کی گود میں رکھا ہے۔ بے شک نبی کو جنم دینے والی ماں ہی ہوتی ہے، جی حق بات یہ شان ہوتی ہے اس بیٹی کی۔ جتنے رخ اس کے بدلے، ہر رخ میں عزت رب نے بخشی۔ بے شک ہمیں کیا لگتا ہے LLB کرے گی تب عزت پائے گی، BOMS کرے گی تب عزت پائے گی، ڈگریاں کرے گی تب عزت پائے گی؟ خدا کی قسم بچی صابرہ اور شاکرہ بن جائے نا، دنیا والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے اور عرش والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے۔ چلوں آگے، برداشت کر لیں گے تھوڑی، جی 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 تھکے نہ ہو تو ذرا بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی سلامت رہے۔ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا کرم ہے، سب جاگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ توجہ ہے نا سارے لوگ؟ میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے، یاد ہے؟ ہاں، بہت غور سے میری بات سنیے۔ بیٹی آتی ہے نا، کہتی ہے میں اپنا بھی رزق لائی ہوں اور تیرا بھی لے کے آئی ہوں، اور ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اماں ناراض ہے، 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ کئی عورتوں کی کہانی، وہاں خالد صاحب ہم لوگوں کا تو نمبر سرکاری رہتا ہے، نیٹ پہ کوئی بھی نکال لیتا ہے۔ فون کرتی ہیں لڑکیاں، دعا کرنا حضرت طلاق کا نمبر ہے۔ کیوں؟ 5 بچیاں ہو گئی، تانے سنتے سنتے اب یہ دن آ گئے، وقت نہیں کٹ رہا ہے اور ساس کا لہجہ بڑا بگڑا ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ ایک بیٹا دے دے تاکہ ماں کو گھر میں عزت مل جائے۔ یہ دن دیکھنے تھے بیٹی کو کہ اس کو اپنی عزت کے لیے ایک بیٹے کی بھیک مانگنی پڑے۔ اور یار اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی نا، رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہیں کھلاتا۔ 4 بیٹیاں رب نے محبوب کو دی، 4 بیٹیاں۔ اگر یہ بوجھ ہوتی، ایک بیٹی بھی رب اپنے محبوب کو نہیں دیتا۔ 4 بیٹیاں عطا کی اور چاروں بیٹیاں بے مثال ہیں، چاروں بیٹیاں بے مثال ہیں۔ حضرت خاتون جنت کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے، چہرے اتر جاتے بھائی، چہرے نہ بگاڑا کرو، بیٹی آئے تو 2 سجدے شکر کے زیادہ کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جانتے ہو دنیا میں یا تو سچا پیار ماں کر سکتی ہے اور یا ماں کے بعد بیٹی کر سکتی ہے۔ میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی، فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو خدمت جو پیار مجھے آیا ہے، پھر وہ پیار مجھے آمینہ کے سامنے ملا ہے، فاطمہ کے سامنے ملا ہے۔ حضور کہتے تھے اپنی بیٹی کے حوالے سے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اب سوچ تو صحیح بیٹی کیا ہوتی ہے، برا نہ مانیے گا، کل رے بیٹے باپ کے فرما بردار ہوں، اور جی اس میں باپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب غرض بیٹوں کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر بیٹے باپ سے الگ ہو جائیں تو باپ نقصان میں نہیں، بیٹے نقصان میں رہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ٹہنی تنے سے کٹ جاتی ہے تو تنے نہیں سوکھا کرتے، ٹہنیاں سوکھ جایا کرتی۔ جی ٹہنی سمجھ گئے نا، تنا بھی سمجھ گئے، جڑ۔ اگر کوئی شاخ درخت سے کٹ جائے تو بتاؤ درخت سوکھے گا کہ شاخ؟ شاخ۔ سارے بولے ہیں کیا سوکھے گا؟ شاخ سوکھ جاتی ہے۔ اور تجربہ نہ ہو تو کر لینا، ایک بیٹا باپ کے ساتھ رکھو، دوسرا بیٹا باپ سے دور رکھو، وہ بیٹا جو باپ سے دور ہے اسے فل خرچہ دو، اور جو بیٹا باپ کے پاس رہتا اسے گن کے روٹی دو، پھر 18 سال میں وزن تول لینا، جو باپ کے ساتھ رہے گا وزن اسی بیٹے میں زیادہ ملے گا۔ اس لیے کہ باپ کی چھتر چھایا میں پلنے والے بیٹے کی پرورش کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ بے شک حق بات۔ یہ بات یاد رکھیے، تو اگر بیٹے باپ سے جدا ہے تو باپ کا نقصان نہیں، بیٹوں کا نقصان۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم باپ کی قدر کریں، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم باپ کی عزت کریں۔ بڑی دولت ہے، لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں، کبھی دور ایسا بھی آتا ہے کہ بہویں پورا پریوار بگاڑ دیتی ہے۔ کسی گھر کے بیٹے خراب نہیں ہوتے، جب وہ 18 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے، خالد بھائی 25 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے، تو یہ 26واں سال جو شادی کے بعد لگا ہے، اب کون سے کانٹے بھائیوں میں نکل آئے؟ بھائی کل بھی بھائی تھا، آج بھی بھائی ہے، لہو آج بھی دونوں کی رگوں میں ہے،
لیکن دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کالی کھوپڑی والی آئی ہے، اس نے کہا کب تک ان کی نوکری کرو گے، اپنا بھی کچھ کرو۔ جی صحیح بات ہے صاحب۔ مجھ سے ان کی روٹی نہیں پکتی، سب کی، اکیلے رہیں گے دو پکائیں گے کھا لیں گے۔ میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، رخصتی ہوئی تھی تب کنڈیشن کیا تھی؟ نکاح ہو گیا، اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھنے کا نمبر آتا ہے نا، آدھا گھنٹہ لگا دیتی ہے گاڑی تک آنے میں۔ یہ میری بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، آپ کے بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، میں خالی اپنی سسرال کی نہیں، میں تو اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شاید میں آپ کو فری جنت نہیں بانٹ رہا ہوں، اس لیے بات اچھی نہیں لگے، بہت اچھا، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا، انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے، جنت ملنے میں دیر نہیں ہوگی۔ سبحان۔ کتنی دیر لگ جاتی ہے گھر سے گاڑی تک آنے میں؟ بولے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ تک لگ جاتا۔ کیوں؟ جب چلے نا بھائی دکھا لپٹ کے روئی، چھٹی نہیں رہی، اس سے چھٹی چچا دکھ گیا، اس سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی ماموں سے لپٹ کے روئی، اس سے چھٹی بھائی سے لپٹ کے روئی۔ کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، ذرا رک کے تو بتا، جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی، باپ سے لپٹ کے روئی تھی، چچا سے لپٹ کے روئی تھی، تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی۔ جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کاٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے، گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں؟ کیا تم نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رہی، یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو، بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہ یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، غم نہ کرنا، تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے، یہاں بھائی چھوڑے ہیں وہاں بھائی مل جائیں گے، جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا۔ خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی، اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، اصلاح معاشرہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی بات زندہ باد۔ یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو، بہت اچھا، لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے۔ کہہ رہے رو کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے، آنکھیں بھی کوئی نکالے، فون لگا دیے، چابی لگی ہے۔ صحیح بولو بات۔ بھائی، بڑے بڑے دھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی، 4 بگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پالنے؟ بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی۔ بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں، شوہر کے گھر ہوتے۔ کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا۔ رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا، اسے پھانسی بھی دے دو گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا، سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ہم نے دیکھے ہیں، ایک دور تھا، آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے۔ وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ غیرت ہوتی تھی، طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا، آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا۔ حیا کا پانی مر گیا سے۔ بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا، آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھنی ہے جی طلاق دلواؤ، نہیں رکھنی ہے طلاق دلواؤ۔ یہ ہمدردی نہیں، یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ان کے ساتھ ستم ہے۔ کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن، کبھی تو مرے گا نا۔ جی صحیح بات، مرے گا، 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے، پھر کس کے دروازے جائے گی؟ خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑیں۔ ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بیٹی نہ چھوڑو، اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے۔
اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، لے آؤ نکال کر کے، رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا، لیکن ناک کے لیے نہیں، شان کے لیے نہیں، قصابی اور پدھانی میں نہیں۔ تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں، بم بن کے جاتی ہیں۔ جی جی صحیح بات، بم بن کے جاتی ہیں، چائے مانگنے دولہا وہیں پھٹ جائیں گے۔ میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے، چائے خود بنا کے پی، ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ۔ میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں، تجھے پیسے سے پیار تھا۔ صحیح بات ہے، بہت یہ ہونا بھی چاہیے ایسے کتوں کے ساتھ جی، بہت اچھا، جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتے ہیں۔ جی جی بہت اچھا، مشکل ہو گیا جی، بہت اچھا بات، مشکل ہو گیا جینا۔ اچھی بات، مولوی 5000 مانگنے نکاح پہ تو کہہ رہا لکھا ہوا دکھا، اور تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا بغیر، صحیح بات ہے، وہ کیا تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا؟ کنڈیشن دیکھو ہماری، حالات ہے، ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، پوری زندگی بیڈ نہیں خریدتے کیونکہ للہ کو جہیز میں ملے گا۔ ایک ہی موٹر سائیکل میں بیلڈنگ کرا کے چلا رہا، للہ کو نہیں ملے گی۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا، اس پہ پلاسٹک، اس پہ لوہا، کیلیں، کیوں کہ نئی چارپائی آنے والی اگلے سال۔ اتنے بے حس لوگ ہیں، اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ میرے محبوب نے مانگا، فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو۔ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سبحان اللہ، اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرما، ہے نا؟ آمین، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما۔ لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں، مشکل ہے بہت جنت ملنا، لیکن آسان ایک ہے۔ کیا ہے؟ سنو بھی، توجہ ہے سارے نوجوانوں کی؟ جی ارشاد، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں، جن کے بچے جوان ہو گئے وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لیں۔ بہت غور، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا ہے، ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید لو۔ خرید سکتے؟ انشاءاللہ خرید سکتے؟ اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی۔ نکاح نانو نفقہ ضروری، قدرت سے، ہاں قدرت ہو اس پہ۔ بھکاریوں جو 10-10 لاکھ مانگتے ہو، پوچھتے ہو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں۔ صحیح بات، چھت دے، کھانا دے، کپڑا دے، ہوتا کیا تو خالی اسٹرکچر بنا کے نا مکان کا تیار، فرنیچر بھی لڑکی والے بنوائیں گے۔ وہ پوچھ رہا نا بتا دے بھائی کتنے کی الماری، تو کہہ رہا اسے بھیج دو مستری کو، ناپ لیا گا اور وہی بنا دے گا۔ تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو، جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا، جتنا تمہارے بس کا اب تم کر دو۔ بغیرت بھیج دیتے، حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی۔ صحیح بات، میں ایسے لوگوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے، یہ چھین کے کھا رہا ہے، جی جی، یہ چھین کے کھا رہا ہے۔ جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا۔ میں بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دینے کے لیے۔ تو میں نے کیا کہا، ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو، خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو۔ 250-300 براتی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو۔ یہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے۔ خدا کی قسم تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی
جشن غوث الورا و ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طیبہ زندہ باد۔ آسان کرو نکاح آسان، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں پھانسی لگانے پہ مجبور نہ ہوں، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور نہ ہوں، اتنے آسان کر دو نکاح بیٹی فخر سے غریب کی بھی ہو تو کہے رب کا شکر ہے اس نے غریب بنایا تو کیا ہوا، مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دیا۔ اس بات پہ فخر کریں بیٹی، ایسا کر دو نکاح کو آسان، بہت اچھا ماشاء لیکن برا نہ مانیے۔ کہہ دوں ایک بات ہو، جی صاحب، برداشت کر لیں گے؟ کرو بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پتہ نہیں میری آپ کی ملاقات اب کب ہو، جی صحیح، لیکن اتنی دوا لے لو کہ آسانی سے بیماری قریب رہے۔ بے شک، توجہ ہے نا؟ معاف کیجئے گا، ہم میں نا نام و نمود بہت ہے، شہرت کے کام بہت ہیں۔ ہم تو رمضان میں بھی غریب کو زکوٰۃ کا کپڑا دیتے ہیں کہ جو حق تھا اس کا، اسے بھی کیمرے پہ دیتے ہیں۔ صحیح بتا، غریب کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، وہ بھی کیمرے کے سامنے لا کے، اپنے آگے کا اٹھا کے نہیں دے رہا، وہ جو اس پہ واجب کیا گیا تھا وہ دے رہا تھا، وہ بھی کیمرے کے رکھ کے آگے رہا ہے نا۔ لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی، بہن تیری خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہا دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کی؟ کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی، بہن سے زکوٰۃ لے گی، بدلے اپنے رویے۔ رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کے نہ جا، خدا کی قسم اگر بہن کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ بہن بہن ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا، اکثر دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے نا تو ہمیں سامنے والے کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے، یہی سوچتا ہے نا ہر باپ یہی سوچتا ہے۔ رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے، دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا، اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا۔ کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ صبر ہوتا ہے کہ یہ ختم، انتقال ہوا ہے، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا، ایک خیال رہ کے سر رلاتا ہے۔ میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی، میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا، لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا، آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی، یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا۔ یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں، کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا۔ یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح، جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا کہا کیا بات ہے، کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی، خیال رکھنا خیال رکھنا۔ تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بغیرت وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار تو کیا کہہ رہا ہے، رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے، تو بھائی بڑی تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں بغیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو، تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے،
رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسڈیز مانگی تھی۔ وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے، تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے، تو لاکھوں لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے، اگر انسانیت ہے اس سے کہ دل توڑا نہ کر، اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو، تو پانی کا انتظام کر لے، بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں، خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ، جشن غوث البرا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب۔ پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے، عزت کریں گے ان کی، قدر کریں گے ان کی، بہن بہن اس کا بدل نہیں ملے گا، حق بات، اس کا بدل نہیں ملے گا۔ ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں ایک بھی بیٹی نہیں، وہ گھر نہیں قبرستان لگتے۔ ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو ایک بیٹی رہتی ہو، خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے۔ اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی، بڑی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے۔ یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا، اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ، منہ نہ بگاڑنا۔ ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات، جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو، سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے۔